بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ آج تھوڑا ریلیکسنگ موڈ میں سردار جی کا گانا ہے، ریلیکسنگ کہتا نو گنڈا سنگھ تو آج ریلیکسنگ موڈ میں سوال بار بار ہو رہا ہے، یہ جو ہوتی ہیں نا ریپروڈکٹیو ڈیزیزز، خصوصاً ڈیری فارمز میں گائیوں بھینسوں میں نا تولیدی بیماریاں یہ بہت ساری پائی جاتی ہیں، اور اس سے ایک اندازے کے مطابق میں سمجھتا ہوں اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے جانوروں کا، مویشی پال حضرات کو۔ ہر گھر میں تو کوئی نہ کوئی بھینس گائے رکھی ہوئی ہے ہمارے، اتنی زیادہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو جب یہ بیمار ہو جاتی ہیں، ان کو تولیدی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس سے جانوروں کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بڑا بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو بالکل ختم ہی ہو جاتی ہے۔ پھر اونے پونے مویشی پال حضرات کو وہ بیچنی پڑتی ہیں قصاب کے ہاتھوں، اور پھر وہ ذبح ہو جاتی ہے۔ یہ عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے، اور بے شمار ایسی بیماریاں ہیں اگر ان کی بر وقت روک تھام کر لی جائے نا تو اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اب رہا کہ یہ کس طرح پتہ لگے کون کون سی بیماریاں ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے ٹرائکومونیسس۔ ٹرائکومونیسس دراصل یہ جیسے بانجھ پن نہیں ہوتا کہ جی یہ بانجھ پن یہ ہو جاتا ہے جانوروں میں ٹرائکومونیسس کی وجہ سے۔ ٹرائکومونیسس ہے کیا؟ یہ ایک سنگل سیل پروٹوزوا ہوتا ہے، ایک جراثیم ہے، جرثومہ ہے، جس کی وجہ سے ان جراثیم کی وجہ سے یہ پروٹوزوا کی وجہ سے نا یہ بیماری یہ پھیلتی ہے۔ اور گایوں اور بھینسوں میں یہ بیماری دراصل جو ہوتا ہے نا افیکٹڈ یا متاثرہ نر کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ نر کا جو تولیدی عضو تناسل ہے وہی انفیکٹڈ ہوتا ہے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، اور وہ جب داخل کرتا ہے بھینس کے اندر یا گائے کے اندر اگر تو وہ اس سے یہ جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں، اور بانجھ پن عارضی بانجھ پن ہوتا ہے یہ شروع میں، یہ عارضی بانجھ پن ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا کہ حمل ٹھہرنے کے لیے نا 3 سے زیادہ سروسز اس سے لینے پڑتی ہیں، 3 سے زیادہ سروسز کرتے ہیں اس کی تو پھر جا کے کوئی حمل ٹھہرتا ہے۔ لیکن اور دوسرا یہ کہ یہ بیماری ایک تو عارضی ہو گیا بانجھ پن، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو دو ہیٹس کے درمیان کا وقفہ جو ہوتا ہے نا وہ معمول سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کا رحم اور سروکس یا ویجائنا کی ہلکی سوزش بھی ہو سکتی ہے اس میں، اور جب سوزش ہو جائے تو سمجھیں کہ وہ کنسیپشن باراوری وہ اس میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے، وہ سوزش جو ہے نا وہ رکاوٹ ڈالتی ہے کنسیپشن نہ ہو سکے۔ اور حاملہ عموماً دیکھا گیا کہ حاملہ جانور ہے اس میں 15 دنوں سے لے کر
80 دنوں کا اسقاط حمل ہو جاتا ہے. نارملی ارلی جو ہوتا ہے نا 15 دن سے لے کے 80 دنوں کا اسقاط حمل اس میں دیکھنے میں آیا ہے. اور جب وہ اس سے یہ ہے کہ رحم میں بھی بہت سارے جانوروں میں پیپ پڑ جاتی ہے، اور کچھ کے تو جو جیر ہوتی ہے، جیر کے ٹکڑے اور چھچڑے وہ اس پیپ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آئندہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے جانور، بار بار ریپیٹ کرے گا لیکن ٹھہرے گا نہیں. اور اس کے بیماری کے تدارک کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. البتہ یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹک کا کورس کرانا پڑتا ہے، یا یوٹینل پیسریز کی گولیاں وجائنا میں وہ اندر یوٹرس میں رکھنی ہوتی ہیں. تو یا پھر یہ ہے کہ سیکشل ریسٹ دیا جائے، کم از کم 3 مہینے کا ریسٹ دے کے علاج کر کے تو پھر بعد میں اس کا جنسی ملاپ کرانا چاہیے. یہ اس کے لیے بہت ساری میڈیسنز ہیں جو ریکمینڈ کی جاتی ہیں، اور کچھ تو جانور جو ہوتا ہے نا، یہ سانڈ یا بریڈر، اس کے جو متاثر ہوتا ہے وہ اس کے عضو تناسل پہ ایک 0.25% ایکریفلیون آئنٹمنٹ ہوتی ہے. ایکریفلیون آئنٹمنٹ وہ اس کا استعمال عضو تناسل پہ وہ کرتے ہیں، ایک شیت لگا کے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ میری جان یہ ہے یہ بیماری جو بانجھ پن کا عارضی بانجھ پن، اور یہ اسقاط حمل کا بھی انیشل اسقاط حمل 15 سے 80 دن کے اندر اندر جو ہوتا ہے نا، تو اس کو اس بیماری کو کہتے ہیں ٹرائکومونیاسس. ٹرائکومونیاسس تولیدی بیماری. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو کوئی نئی بیماری کا وہ بتاؤں گا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. چونکہ میں جب سے لے رہا ہوں لوگوں کے کوشچن آنسرز جو میں دے رہا ہوں، ان میں زیادہ تر لوگ ڈیٹیل میں تو جاتے نہیں، نہ ان کو پتہ ہے. تو بہتر ہے کہ ان کی جائے تھوڑی ایجوکیشن، بہت ضروری ہے. اور اسٹوڈنٹس بھی چونکہ نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی فائدے والی. تو ابھی یہ بچوں کے لیے میرے پاس ایک حدیث کی چھوٹی سی کتاب ہے، تو اس میں اس کا اختتام کرتے ہیں حضور صلی اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. عنوان ہے، حدیث مبارک پہ کر رہا ہوں، دانتوں کی صفائی. یہ عنوان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکی کا سبب ہے اور پروردگار کی خوشنودی کا باعث. یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.